میں ہر جمعے والے دن شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر 2 گھنٹے کے لیے لائیو آتا ہوں 10 سے لے کر 12 بجے تک. ٹائم قیامت تک ہے آپ کے پاس. جمعے والے دن آ جائیں تو انشاءاللہ 10 منٹ آپ لیں گے. سب سے پہلے آپ کو موقع دیں گے اپنا موقف بیان کرنے کا. محمد علی مرزا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا کہ جی اگر ہم ان کے زمانے میں ہوتے تو ان پر تلوار سونپتے، ان پر تلوار اٹھاتے، لیکن آج سامعین صحابہ کے غلام انجینئر محمد علی مرزا سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے سامنے آ کر بیٹھ کر بات کریں، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں. آپ کے ساتھ بھی سیکیورٹی ایشوز ہیں بقول آپ کے، اور میرے ساتھ بھی. تو آپ کے لیے کون سا سیکیورٹی کا ایشو؟ آپ کے لیے کون سا سیکیورٹی کا ایشو؟ کسی ایجنسی کو انوالو کرنا پڑا، کسی ریاستی ادارے کو انوالو کرنا پڑا، لوگ ان کو ڈھونڈتے پھریں گے. اللہ کے فضل سے اس طرح کے معاملوں میں بالکل میں ٹالریٹ نہیں کروں گا. قیامت تک کے لیے ٹائم کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رات کو 3 یا 4 بجے آئیں. محمد علی مرزا نے قیامت تک کا ٹائم دیا تھا، لیکن رات کو کون آتا ہے؟ رات کو کون آتا ہے؟ یعنی قیامت تک کے ٹائم میں ان کے پاس رات مستثنا ہے، ان کے پاس اتوار کے دن کے علاوہ باقی دن مستثنا ہے. اس لیے اب انجینئر مرزا آپ کی باری ہے، کیونکہ مفتی صاحب کراچی سے جہلم آ چکے، لیکن آپ اپنے گھر سے نہیں نکلے، آپ اپنے بل سے نہیں نکلے. اب آپ کی باری ہے کہ آپ جہلم سے کراچی آئیں اور مفتی صاحب کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم سامعین، انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے بار بار صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس پر مفتی طارق مسعود صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا کی کلاس لی. تو انجینئر محمد علی مرزا نے مفتی صاحب کی اس ویڈیو پر مفتی صاحب کو رپلائی کیا اور کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ آن لائن آ کر بات کریں. آپ ذرا انجینئر مرزا سے سن لیجیے. اللہ کے فضل سے ہمارے پاس آن لائن گفتگو کرنے کا پلیٹ فارم موجود ہے. میں ہر جمعے والے دن شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر 2 گھنٹے کے لیے لائیو آتا ہوں 10 سے لے کر 12 بجے تک. جس جمعے کو بھی آپ کی تیاری مکمل ہو جائے، اپنے ساتھ سارے علماء جتنے ہیں، دیوبندیوں کے، اہل حدیث کے، بریلویوں کے، سب سے نوٹس لے لیں. ٹائم قیامت تک ہے آپ کے پاس. جمعے والے دن آ جائیں تو انشاءاللہ 10 منٹ آپ لیں گے. سب سے پہلے آپ کو موقع دیں گے اپنا موقف بیان کرنے کا. تو سامعین آپ نے سنا. اب یہاں انجینئر محمد علی مرزا مفتی صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ آن لائن آ کر بات کریں، لیکن سامعین انجینئر محمد علی مرزا اس سے پہلے آن لائن گفتگو کے لیے، آن لائن مناظرے کے لیے کیا کہہ چکے ہیں، ذرا وہ بھی ان سے سن لیجئے. آج لوگ جو ہے نا، وہ جو شوقین مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا مناظروں کے، وہ مشورے دے رہے ہیں کہ اب علی بھائی چونکہ آن لائن آتے ہیں تو مولویوں سے مناظرے شروع کرتے ہیں آن لائن. میرے بھائی، علماء کیا اس قابل ہے کہ آپ ان کے ساتھ آن لائن مناظرے کر سکیں؟ تو آپ نے سنا. اب یہاں انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ جی کیا علماء اس قابل ہیں کہ ان سے آن لائن بات کی جائے، آن لائن مناظرہ کیا جائے؟ تو انجینئر محمد علی مرزا، کیا اب علماء اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی آئیں ہمارے ساتھ آن لائن مناظرہ کریں، آن لائن ہمارے ساتھ بات کریں؟ کیا آپ مفتی صاحب اس قابل ہو گئے، یا پھر آپ انجینئر محمد علی مرزا اس قابل نہیں رہے، اس لیے اب آپ کہتے ہیں کہ جی آ جائیں ہمارے ساتھ آن لائن گفتگو کریں؟ پھر سامعین، انجینئر محمد علی مرزا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا کہا تھا، ذرا وہ ان سے سن لیجئے. ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے. تو سامعین آپ نے سنا. اب یہاں انجینئر محمد علی مرزا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا کہ جی اگر ہم ان کے زمانے میں ہوتے تو ان پر تلوار سونپتے، ان پر تلوار اٹھاتے، لیکن آج سامعین صحابہ کے غلام انجینئر محمد علی مرزا سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے سامنے آ کر بیٹھ کر بات کریں، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں. آپ نے جو الزامات نہ صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے ہیں، بلکہ دیگر صحابہ پر بھی جو آپ نے الزامات لگائے ہیں جھوٹے اور من گھڑت، ان پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں. تلوار اٹھانے کی بات نہیں ہے، آمنے سامنے آ کر بیٹھ کر بات کرنے کی بات ہے دلائل کی روشنی میں. لیکن سامعین، انجینئر محمد علی مرزا کی بڑکے ہی ختم ہو جاتی ہیں. جب مفتی صاحب جہلم جاتے ہیں تو انجینئر محمد علی مرزا اپنے گھر سے ہی باہر نہیں نکلتے، اپنے بل سے ہی باہر نہیں نکلتے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہتے ہیں کہ جی اگر ہم ان کے زمانے میں ہوتے تو ان پر تلوار سونپتے، ان پر تلوار اٹھاتے. تو انجینئر محمد علی مرزا، آپ کی بڑکے کہاں گئی؟ آپ کی بڑکے کہاں گئی؟ آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موجود نہیں، لیکن نبی کے صحابہ کے غلام تو موجود ہیں. وہ آپ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ آمنے سامنے آ کر بیٹھ کر بات کریں.
مفتی صاحب جہلم جا چکے ہیں لیکن آپ اپنے گھر سے نہیں نکلے. اب آپ کی باری ہے کہ آپ جہلم سے کراچی آئیں اور آمنے سامنے آ کر بات کریں. آپ نے جو جھوٹے الزامات نہ صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ دیگر صحابہ کرام پر لگائے ہیں ان پر بھی بات ہوگی اور آپ کے عقائد پر بھی بات ہوگی. باقی آپ جو سیکیورٹی کا ایشو بتلا رہے ہیں، آپ کے ساتھ بھی سیکیورٹی ایشوز ہیں بقول آپ کے، اور میرے ساتھ بھی. تو آپ کے لیے کون سا سیکیورٹی کا ایشو؟ آپ کے لیے کون سا سیکیورٹی کا ایشو؟ سامعین، ہم انجینئر محمد علی مرزا کو ان کی پرانی کچھ باتیں یاد دلاتے ہیں. آپ ذرا ان سے سن لیجئے. صرف میرے ایک فون کال اور اشارے کے منتظر ہیں لوگ کہ بتائیں کرنا کیا ہے کسی کے ساتھ، اور اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو ہمیں بتائیں. پاکستان میں ایٹ لیسٹ کسی کو انشاءاللہ تعالیٰ دوسری دفعہ جرت نہیں ہوگی. آپ صرف اکیڈمی میں رابطہ کر کے اس مسجد کا نام بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ جس ریاستی ادارے سے کہیں گے نا ان کا ہیڈ وہاں پہ فون کرے گا. کوئی ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو تھریٹ کرتا ہے، اگر وہ مرد ہے نا تو اپنا موبائل نمبر اور اپنا نام ہمیں صرف بتائے. میں دیکھتا ہوں کہ پھر وہ کیسے نماز پڑھاتا ہے اس مسجد کے اندر. آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہم کرتے کیا ہے. کسی ایجنسی کو انوالو کرنا پڑا، کسی ریاستی ادارے کو انوالو کرنا پڑا، لوگ ان کو ڈھونڈتے پھریں گے. اللہ کے فضل سے اس طرح کے معاملوں میں بالکل میں ٹالریٹ نہیں کروں گا. تو سامعین، آپ نے سنا. تو انجینئر محمد علی مرزا آپ تو کیا چیز ہیں، آپ تو لوگوں کو گم کرا سکتے ہیں. آپ کے لیے سیکیورٹی کا کون سا ایشو؟ تو آپ یہ سیکیورٹی کے بہانے کو چھوڑیے، آپ آمنے سامنے آ کر بات کریے. مفتی صاحب جہلم آ چکے ہیں، اب آپ کی باری ہے کہ آپ جہلم سے کراچی آئیں اور مفتی صاحب کے سامنے آ کر بیٹھ کر بات کریں. پھر سامعین، تیسری بات کہ انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ جی ٹائم قیامت تک کے لیے ہے، ٹائم قیامت تک کے لیے ہے. اور جب مفتی صاحب جہلم جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی اتوار کو آنا چاہیے تھا، مجھے بتا کر آنا چاہیے تھا. اچھا، قیامت بتا کر آتی ہے؟ قیامت بتا کر آتی ہے. آپ نے جب ٹائم دے دیا قیامت تک کر تو مفتی صاحب آ گئے نا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی اتوار کو آتے. اور پھر سامعین، اسی طریقے سے انہوں نے یہاں اس اپنی کلپ میں بھی کہا ہے کہ جی آپ کے پاس ٹائم قیامت تک کا ہے، آپ جمعے والے دن، یعنی قیامت تک کے ٹائم میں صرف جمعے شامل ہیں ان کے نزدیک. قیامت تک کے ٹائم میں ان کے نزدیک صرف اتوار شامل ہیں. قیامت تک کے ٹائم میں ان کے پاس اور کوئی دن نہیں ہے. پھر سامعین، ذرا ان کے شاگردوں کی بھی بات سن لیجئے جس چینل پر انہوں نے بلانے کی بات کہی. مفتی صاحب نے جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنی بھی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ قیامت تک کے لیے ٹائم تو ضرور تھا ان کے لیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. انجینئر صاحب نے بار بار کہا تھا کہ قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، لیکن قیامت تک کے لیے ٹائم کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رات کو 3 یا 4 بجے آئیں. قیامت تک کے لیے ٹائم کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رات کو 3 یا 4 بجے آئیں. تو سامعین، آپ نے سنا. اب یہاں پر انجینئر محمد علی مرزا بھی اپنے ان شاگردوں کی بات سن کر یہ کر رہے ہوں گے. کیونکہ سامعین کہتے ہیں کہ جی انجینئر محمد علی مرزا نے قیامت تک کا ٹائم دیا تھا، لیکن رات کو کون آتا ہے؟ رات کو کون آتا ہے؟ یعنی قیامت تک کے ٹائم میں ان کے پاس رات مستثنا ہے، ان کے پاس اتوار کے دن کے علاوہ باقی دن مستثنا ہے، ان کے پاس جمعے کے دن کے علاوہ باقی دن مستثنا ہے. آپ کے پاس ٹائم تو قیامت تک ہے، لیکن آپ کو آنا اتوار کو ہے، آپ کو آنا جمعے کو ہے، آپ کو آنا رات کو نہیں ہے، رات کے علاوہ کسی اور ٹائم میں آنا ہے. اور پھر سامعین، انجینئر محمد علی مرزا نے جو مفتی صاحب کو آن لائن بات کرنے کی دعوت دی ہے اور بولا ہے، تو اس میں بھی انجینئر محمد علی مرزا نے رات کا ٹائم دیا ہے. ذرا آپ ان سے سن لیجئے. میں ہر جمعے والے دن شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر 2 گھنٹے کے لیے لائیو آتا ہوں، 10 سے لے کر 12 بجے تک. تو سامعین، آپ نے سنا. اب یہ ان لوگوں کی ڈرامے بازیاں ہیں، قیامت تک کا چیلنج دیتے ہیں اور کس طریقے کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. پھر سامعین، انہوں نے ہمارے علماء کے لیے کیا کہا، ذرا وہ ان سے سن لیجئے. طارق مسعود دیوبندی حفظہ اللہ تعالی سے مخاطب ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے میری ذات کے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں. میں نے بارہا آپ اور آپ کے بڑوں کی طبیعت صاف کی ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، لیکن آپ لوگ چونکہ ہٹ درمی پہ اترے ہوئے ہیں. تو سامعین، آپ نے سنا. اب انجینئر محمد علی مرزا کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں. انجینئر مرزا نے یہاں جھوٹ یہ بولا، کہتے ہیں کہ جی مجھ پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں.
انجینئر مرزا آپ پر نہیں لگائے گئے، بلکہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں، اور ہم نے ثابت کیا ہے، ثبوت ہمارے چینل پر موجود ہے سامعین ویڈیو کی شکل میں، کہ کس طریقے سے انجینئر مرزا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جھوٹے الزامات لگائے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کے علماء کی طبیعتیں صاف کی ہیں۔ انجینئر مرزا ہمارے علماء نے تو آپ کی طبیعت صاف کی ہے نا۔ جب مفتی صاحب کراچی سے جہلم آئے تو آپ اپنے گھر سے، اپنے بل سے نہیں نکل رہے تھے، طبیعت تو آپ کی صاف ہوئی ہے، آپ ہمارے علماء کی کیا طبیعت صاف کریں گے؟ اس لیے اب انجینئر مرزا آپ کی باری ہے، کیونکہ مفتی صاحب کراچی سے جہلم آ چکے، لیکن آپ اپنے گھر سے نہیں نکلے، آپ اپنے بل سے نہیں نکلے۔ اب آپ کی باری ہے کہ آپ جہلم سے کراچی آئیں اور مفتی صاحب کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں۔ اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ ویڈیو میں بتلائیں، کیونکہ سیکیورٹی تو آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے نا، بقول آپ کے سیکیورٹی آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، جیسا کہ سامعین ہم نے ان سے خود سنوایا آپ کو۔ تو اس لیے اگر آپ نہیں آتے تو آپ ویڈیو میں بیان دیں کہ جی میں کراچی نہیں آ سکتا اور میں نے بڑھ کے ماری تھی اور میں نے جھوٹ بولا تھا، اس لیے اب میرے ساتھ جو ہے وہ آمنے سامنے آ کر بات کرنے کی بات نہ کی جائے، بلکہ آن لائن آ کر بات کی جائے۔ تو آپ ویڈیو بنائیں اور اس ویڈیو میں یہ بات کہیں، اس کے بعد آپ آن لائن کی بات کریں، اور جب آپ آن لائن کی بات کریں گے نا تو وہاں پر وہ بات بھی کیجئے گا جو آپ نے شروع میں ہم نے آپ کو دکھلائی، کہ آپ نے کہا کہ کیا علماء اس قابل ہیں؟ تو اب آپ بتلائیے گا کہ اب آپ کس قابل ہیں، کہ اب آپ آن لائن آ کر بات کرنے کا کہہ رہے ہیں۔